نوجوانان توحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت کی سپریم کونسل کے چیئرمین شہزادہ اہل سنت حضرت مولانا علامہ سید شفاء اللہ شاہ صاحب دامت وجودہم کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ اتنا بہترین نظم اور اتنا پرسکون ماحول یہ میں نے پہلی بار مرتبہ دیکھا ہے. اللہ اس کو دوام نصیب فرمائے. جہاں تک بیان کا تعلق ہے اور ہمیں بھی جتنی مسرت آپ کے آنے سے ہوئی ہے ہم وہ بیان نہیں کر سکتے. اور یہ توحیدی جاں بازوں کا نظم، اس کا اشتیاق ہمیں پرانا ہے. آپ اگر اس نظم کو شاباش دیں تو یہ شوق جلدی پورا ہو جائے گا. میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہوں گا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نوجوانان توحید و سنت باوجود مخالفتوں کے طوفان کے اور باوجود بدتمیزیوں کے پراپیگنڈے کے اور باوجود نفاق المنافقین کے زور شور کے انہوں نے اپنا وہ کام کر دیا جس کا تقریباً کئی نسلوں تک اس کی نظیر نہیں مل سکتی. ایک دلیل یہ بھی ہے کہ وہ مسئلے حق پسند لوگ جن کو مداہن کہنا بجا ہوگا، جو اپنی درسگاہوں میں اپنے جامعات میں مسئلہ سماع حیات کو ختم کرنے کی پوری محنت کرتے ہیں، وہ بھی اس سٹیج پر آ کے اس مسئلہ کو بیان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے. اور جو اس مسئلے کو اپنی درسگاہوں میں بیٹھ کر فروئی کے نعرے لگاتی ہیں، یہ نوجوانوں کی محنت ہے کہ یہاں آ کر اتنے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ جو درسگاہوں میں فروئی ہے جہاں اس سٹیج پہ وہ شرک کا گیٹ نظر آتا ہے. حالانکہ صرف شرک کا گیٹ نہیں، آدھا تن کسی میت کا سما کا عقیدہ رکھنا یہ گیٹ نہیں، یہ عین شرک ہے. صرف دروازہ نہیں. خیر بہرحال اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے اور اللہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کا اخلاص، ان کا تقوی اور جماعت کے ساتھ جماعتی فکر اور ہمدردی، ان کا مدبرانہ فیصلے اور ان کی فکری صلاحیتوں کو اور مزید رنگ لائے اور تادیر ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. میرے بھائیوں، میرے ذمہ مضمون لگایا گیا عقیدہ حیات النبی. عقیدہ حیات النبی کے بارے میں چند گزارشات اچھی طرح سمجھ لیں. سب سے پہلا کہ اصل یہ عنوان حیات النبی ایک خاص عنوان ہے. جب
کہ ما بہ النزاع وہ حیات النبی کا خاص عنوان نہیں، بلکہ اصل اختلاف اور ما بہ النزاع وہ ہے حیات الاموات کا مسئلہ۔ ہمارے جتنے مد مقابل جس فرقے کی شکل میں موجود ہیں، سب کے سب تمام مردوں کے روح کے اعادہ کے قائل ہیں، یا کم از کم روح کا ایسا تعلق جس کی بنیاد پہ یہ جسم حرکت کرے، قیام و قعود کرے اور دنیا والوں کی باتیں سنے، ادراک کے دنیا بھی اس میں بحال ہو جائے، برحال ہو جائے۔ ہمارے مد مقابل سب فرقے چاہے کسی شکل میں بھی ہے وہ اس کے قائل ہیں، اور صرف حضرات انبیاء یا امام الانبیاء کے متعلق نہیں، تمام مردوں کے متعلق اندرا گاندھی اور اس سے بھی اوپر ہندو، سکھ، مجوسی، کوئی مردہ بھی ہے، سب مردوں کے لیے ان کا نظریہ ہے کہ دفن کے بعد ان کی روحیں پھر ان بدن کے اندر واپس آ جاتی ہیں اور ان میں ادراک دنیاوی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ صرف سنتے نہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور صرف دیکھتے۔ عنوان اختیار کیا حیات النبی یا حیات الانبیاء، یاد رکھو یہ ایک دھوکے کا عنوان ہے۔ ان سے پہلے یہ ذرا متعین کرائیں کہ تمہارے نزدیک ہر کافر اپنی قبر میں زندہ ہے، ہر مشرک اور منافق اپنی قبر میں زندہ ہے، تو تم نے حیات النبی کا عنوان کس لحاظ سے اختیار کیا؟ حیات الانبیاء کا عنوان کس لحاظ سے اختیار کیا؟ ہونی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ سمجھے کہ عنوان دیں گے حیات النبی اور حیات الانبیاء کا، اور درمیان میں بحث کو اٹھانے کے لیے مسئلہ لائیں گے عذاب و ثواب قبر کا۔ یہ دوسرا دھوکہ ہے۔ بھئی تمہارا عنوان حیات النبی چلو مان لیتی ہے، حیات الانبیاء 32 صفحات لکھے، پھر آگے جو کچھ اس نے کیا تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ عقیدہ چونکہ جزوی عنوان ہے، میں گفتگو اسی پہ کروں گا، لیکن آپ کے ذہنوں سے ظہور نہ ہو جائے کہ عنوان حیات النبی کا نہیں، حیات الانبیاء کا نہیں، عنوان ہے حیات الاموات کا، کیونکہ ہمارے مد مقابل ہر مردے کو زندہ سمجھتی ہے۔ تو نمبر 2، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق بات یہ ہے، حیات کی بات بعد میں ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے موت الانبیاء کا، وفات الانبیاء کا، اور ہمارا جو مد مقابل فریق ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے کہ یہ وفات الانبیاء کے دل کے اندر بند کر دی گئی اور روح مبارک نکلی نہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی طرف المحنّد شریف نے اشارہ کیا، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو آب حیات کی زینت بنا، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس کو ہدایت الحیران میں عبدالشکور صاحب ترمذی انہوں نے کہا کہ تمام اکابرین دیوبند کا اس عقیدہ پر اجماع ہے، اگرچہ جھوٹ لکھا ہے لیکن اپنا عقیدہ بتا دیا۔ تو سب وفات الانبیاء، موت الانبیاء، یہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ موت عرفی، وفات عرفی، اس کا 14 صدیوں میں ایک ہی معنی کیا گیا، ابانۃ الروح عن الجسد،
کرتا، کسی محدث کی بات نہیں کرتا، کسی فقیہ کی بات نہیں کرتا، کسی متقی کی بات نہیں کرتا. تمہارا کیا عقیدہ مطلب روح بدن کے اندر سمل جائے، یہ اہل سنت کی طرف منسوب یا اہل اسلام کی طرف منسوب کسی ڈاکو کا بھی یہ عقیدہ نہیں. 14 صدیوں میں کسی زانی، چور، شرابی اور کسی بکریوں کے چرواہے کا بھی یہ عقیدہ نہیں جو عقیدہ تم نے اپنایا ہے. یہ عقیدہ نہیں. المحنت 14ویں صدی کا انٹرنیشنل فراڈ نہیں، الفراڈ ہے. 14ویں صدی کا الفراڈ، انٹرنیشنل الفراڈ. اور پھر آب حیات اس سے پہلے قتل کا یہ عقیدہ نہیں. تو سب سے پہلی بات، حیات کی بات بعد میں ہوگی، پہلے موت الانبیاء کی حقیقت کیا ہے. انبیاء کے لیے موت کا وہ قانون ابانت الروح عن الجسد والا ہے یا نہیں. تو اس سلسلہ میں حوالے میرے ذہن میں پڑے ہیں ٹائم کم ہے. امداد الاحکام مولانا اشرف اور عبد الشکور ترمذی کے والد، ان کی زیر نگرانی امداد الاحکام کی پہلی جلد میں وہاں پر بزرگوں سے یہ سوال ہوا، فرمایا کہ اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ. یہ آیت پیش کر کے فرماتے ہیں سَوَّا بَيْنَهُ فَعُلِمَ أَنَّ مَوْتَ الْكُلِّ سَوَاءٌ. فرماتے ہیں اللہ نے اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ اس آیت میں پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ اور باقی سب انسان ان کی موت کی حقیقت کو سبا بینہم و بینہو برابر کر کے بیان. اہل اسلام حقانی جس پر تمام اکابر کی تصدیقیں ہیں، علامہ کی کتاب ہے تفسیر حقانی، اور بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں اِنَّكَ مَيَّتٌ. موت عرفی کا معنی روح کی جسم سے مفارقت اور جدائی ہے. یہ تفسیر حقانی ہے. شیخ الاسلام سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی آیت کو بیان کرتے ہیں اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ کو ان کی کتاب تقریر ترمذی ہے. فرماتے ہیں اگر موت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات مانی جائے تو اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ کا کوئی معنی نہیں بنتا. اس کا کوئی معنی نہیں بنتا. ترمذی، تقریر ترمذی، شیخ الاسلام سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں حوالہ دے سکتا ہوں. امام راضی نے بھی یہی لکھا کہ موت کے بھی درجات بلند ہیں، اس کی عظمتیں عزتیں بلند ہیں، ما تفاضلہم فی غیرہ، اس کے علاوہ ہر طرح کا تفاضل موجود ہے. لیکن جو موت کا قانون ہے سبا بینہم و بینہو، اللہ نے امام کائنات اور باقی سب مخلوق کا یعنی تمام انسانوں کا ایک ہی قانون بیان کیا، ایک ہی ضابطہ بیان کیا. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے موت کی بات کہ موت میں کوئی فرق ہے یا نہیں. خطیب کیا کہتی ہے؟ ان کے خطیب کیا کہتی ہے؟ اور جی اِنَّكَ مَيَّتٌ الگ ذکر کیا، اِنَّهُمْ مَيَّتُونَ الگ ذکر کیا. الگ کیوں کیا؟ اِنَّكَ مَيَّتٌ الگ. الانفس میں نبی غیر نبی سب کو شامل جمع ورب باللام. تو بہرحال میں آپ یہ کرنا چاہتا ہوں دوسری حقیقت نہیں ہوتا. تو
تو پہلی بات موت کے اس طرح منکر ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، اور اس نے ختم نبوت کا معنی بدل دیا، کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی اب جو نیا نبی آئے گا تو محمد مصطفیٰ کی مہر سے آئے گا، نبیوں کی مہر۔ تو کہتے ہیں میں بھی خاتم الانبیاء مانتا ہوں، بعین ہی اس نے ختم نبوت کے معنی میں تحریف کی، اور اس ٹبر نے موت کی حقیقت میں تحریف کی۔ جس طرح مرزا باوجود تحریف کے 1000 دفعہ کہے میں خاتم النبیین مانتا ہوں، کوئی مسلمان مرزا پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ جو موت کو ہم اس کے ساتھ تعبیر کرنے والے ہیں کہ روح نکلی نہیں، یہ 1,00,000 دفعہ کہے کہ ہم موت مانتے ہیں، خدا کی قسم یہ کبھی بھی موت کو نہیں مانتے۔ انہوں نے موت میں تحریف کی اور موت کی حقیقت کو بدل دیا۔ بالکل بند ہے۔ میں تھوڑی سی بات اپنی کرتا ہوں۔ اس کے بعد موت امام کائنات پہ آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء پہ بھی موت آئی، اور موت کا معنی یہی ہے۔ اب موت کے بعد یہ بات ذہن میں رکھنا، موت کے بعد امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ تمام انبیاء، شہداء، مومنین ہر ایک کو اپنے مرتبہ اور درجہ کے مطابق ایک قسم کی حیات حاصل ہے، ایک نوع کی حیات حاصل ہے۔ اپنا عقیدہ سنو، ہمیں حیات النبی یا حیات انبیاء کا منکر کہنے والوں، تمہارا کام ہے درسگاہوں میں جھوٹ بول کر رہا، اس کو ادراک سے تعبیر کر رہا ہوں۔ ادراک کے برزخی ہر کافر کو بھی حاصل ہے، لیکن جس کو حیات کہا جائے گا برزخ کی، وہ درجہ بدرجہ تمام اہل ایمان کو حاصل، اور سب سے اعلیٰ حیات محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ حیات ہے کیا؟ ایک نقطہ سمجھیں، جو حیات دنیا بھی ہے، روح جسم سے جڑی ہو، اس طرح کہ جسم میں ادراک کے دنیا بھی ہو، اٹھنا بیٹھنا قیام و قعود ہو، اعادہ کی صورت۔ موت نے دنیاوی حیات کو ختم کر دیا تو موت دنیاوی حیات کی نقیض اور ضد ہے، اور رہ گئی برزخی حیات، وہ موت کے ساتھ جمع ہوتی ہے، وہ موت کے مد مقابل نہیں۔ برزخی حیات اموات کے منافی نہیں۔ کیوں؟ موت میں بھی روح جسم کی بالکلیہ جدائی، اور برزخی حیات میں بھی روح جسم کی بالکلیہ جدائی قائم رہتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ حیات برزخیہ اور موت کو مد مقابل بنا لیتی ہے، اور حیات برزخیہ اور دنیاویہ کو ایک سمجھ لیتی ہے۔ اب وہ حیات ہے کیا؟ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، وہ حیات روحانی فی الجنہ۔ وہ حیات کیا ہے؟ حیات روحانی فی الجنہ، حیات روحانی فی الجنہ بالإصالت، وہ اربع کی حیات ہے، اور اس کا ضرب جنت ہے، شہداء کے لیے، مومنین کے لیے، اور حضرات انبیاء کرام کے لیے، رفیق اعلیٰ
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفیق اعلیٰ میں بھی سب سے افضل مقام، سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اونچا مقام، تو وہ حیات دنیا بھی نہیں، دنیا کسی بھی نہیں، وہ حیات خالصتاً بالحسالت روحانی فی الجنہ ہے۔ اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں 5 عنوانوں سے، 5 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ، دلائل کا عنوان دے رہا ہوں صرف۔ پہلا طریقہ، ہمارے دوست جس آیت کی تحریف کرتے ہیں اس کا مختصر مفہوم سنو۔ فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اور سورہ آل عمران میں لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ تو سنو، پوری تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، 14 صدیوں کے مفسرین، 14 صدیوں کے محدثین اور 14 صدیوں کے فقہاء عام اس سے کہ وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں اور حنبلی ہوں، کوئی بھی ہو، ان 2 آیتوں کا معنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ان 2 آیتوں کا معنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 احادیث میں بیان کیا۔ کتنی حدیث میں؟ 40 حدیث، جس کو امام رازی فرماتے ہیں متواتر روایات۔ مولانا ادریس کاندھلوی معارف القرآن میں متواتر روایات۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتح العزیز میں لکھتے ہیں متواتر روایات۔ ابن عطیہ فرماتے ہیں المحرر الوجیز میں متواتر روایات۔ میرے جو مد مقابل ہیں وہ تو پڑھتے ہیں محمد بن مروان، یا پڑھا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، جو نہ 6 محدثین کو ملی نہ 4 اماموں کو۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں نہیں، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد، ان کو بھی وہ نہیں ملی، ان کی بھی کسی کتاب میں نہیں۔ اور لوگوں کو کہہ دیتے ہیں جی متواتر۔ بھائی کس نے کہا متواتر؟ اور جی بابے سیوطی اور آنکھیں، بابے بیٹھی اور آنکھیں، میں آکے بیٹھی دے آنکھیں نال تواتر نہیں بندا، سیوطی دے آنکھیں نال تواتر نہیں بندا۔ آؤ اشاعت التوحید کا یہ طالب علم تمہیں ثابت کر کے دے گا۔ تواتر کی تعریف کر لو جو محدثین نے کی، اور اس تعریف پر منطبق کرنا میرا کام ہے۔ 40 احادیث، 40 احادیث متواتر روایات، وہ مستقل بھی حجت ہے، وہ مستقل بھی عقیدے کی برہان ہے، عقیدے کی دلیل ہے، لیکن وہ سب کی سب ان 2 آیتوں کی تفسیر کر رہی ہے۔ تو ان 2 آیتوں کی جس طرح آیات قطعی ہیں، ان دونوں آیات کا معنی بھی قطعی ہے۔ اور علماء جانتے ہیں قطعی چیز میں جیسے انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح قطعی چیز کی تعبیر کرنا بھی کفر ہے۔ اور اقفال الملحدین میں علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ لکھا، بہترین کتاب اقفال الملحدین۔ فرماتے ہیں ایک آدمی کفر کرتا ہے اور مفتی صاحب اس کفر کی تعبیر کرتا ہے، کہتے ہیں نہیں جی چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ۔ علامہ انور شاہ سے فرماتے ہیں وہ کفر کرنے والا بعد میں کافر ہے، پہلے یہ مفتی کافر ہے جو کفر کی تعبیر کرتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اچھا خیال کریں، میرا فتویٰ نہیں خدا کے لیے، پہلے بھی بدنام کر رکھا ہے۔ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ علامہ انور شاہ سے۔
کاشمیری رحمت اللہ علیہ کا میرا بھائی آیات پہ احادیث پہ پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ادھر جانا نہیں. 40 احادیث اور پھر ان آیات کا معنی تابعین، صحابہ، تابعین اور 14 صدیوں کے مفسرین، حتیٰ کہ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، انہوں نے بھی وہ معنی کیا جو اشاعت التوحید والے کرتے ہیں. 14 حتیٰ کہ جلالین کا بابا سیوطی وہ بھی یہاں مجبور ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت لایا اور وہی حدیثیں پیش کی. یہ 40 احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شہید کی زندگی کا مطلب ہے ان کی ارواح جنت میں ہے، اور یرزقون کا مطلب یہ ہے تاکل من ثمار الجنہ، وہ روحیں جنت کا رزق کھاتی ہیں. یعلق فی شجر الجنہ، وہ جنت میں چرتی ہے، رزق کھاتی ہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ ارواح جنت میں رزق کھاتی ہیں. اور آج پاکستانی مولوی کہتا ہے اچھا کھاندہ روح ہے کہ جسم؟ اے میرے دسو کھاندہ روح ہے کہ جسم؟ کہ تم تو سمجھے روح نو ہے جو میں ٹہر کی ہوا ہوں، تیرے نزدیک روح دی حقیقت ٹہر والی ہوا ہے. حالانکہ اہل السنت کے نزدیک روح جوہر قائم بنفسہ ہی، وہ ہوا نہیں، وہ جوہر قائم بنفسہ ہی ہے. اس پر امام ابن القیم نے 118 دلیلیں قائم کی، امام راضی نے 115 دلیلیں قائم کی. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ روح ایک ہوا ہے، جیسے ٹہر کی ہوا نکل گئی، اور آج معتزلہ کی نسل وہی پرانا ڈھول پیٹ رہی ہے. جبکہ اہل السنت کے نزدیک یہ جواہر قائم بنفسہا ہے، اور یہ تمام صحابہ تابعین سب کا یہ مذہب ہے. بہرحال میرا بھائی، اللہ کے محبوب کا فیصلہ 40 حدیث میں کہ شہید کی زندگی کا مطلب یہ ہے ان کی ارواح جنت میں چلتی ہے، جنت کی نہروں سے پانی پیتی ہے، حتیٰ کہ وہ تمنا کرتی ہے کہ اللہ انت رد ارواحنا فی اجسادنا، ہماری روحوں کو جسموں میں واپس کر دیا جائے. اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے جو روح جہاں آ گئی، انی کتبت علیہم انہم لا یرجعون، جو روح آ گئی میں نے لکھ دیا وہ قیامت تک پھر اس بدن میں واپس نہیں آ سکتی. تو میرا بھائی، یہ حیات شہداء والی ایسے لوگ پڑھ کے آگے تحریف کر کے دھوکہ دیتے ہیں، تو میں نے اس لیے اس پر اشارہ کر دیا. اور پھر اکابرین کا نام لے کر یہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. انہی دونوں آیات بھی سب مفسرین نے ابن جریر سے لے کر معارف القرآن تک سب کے سب نے انہی احادیث کو ان آیات کا مطلب قرار دیا، معنی قرار دیا. حتیٰ کہ علامہ ابو حیان الاندلسی الحنفی فرماتے ہیں اللہ نے شہداء کو زندہ کہا، معنی ہذہ الحیات، اس حیات کا معنی اور مطلب ہے بقاء ارواحہم دون اجسادہم، ان کی ارواح کا باقی رہنا، نہ کہ ان کے جسموں کا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ انہی آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں اگرچہ یہ بات ہے انہم ماتوا وان اجسادہم فی التراب وان ارواحہم حیہ، ارواحہم حیہ. علامہ ابن عطیہ جو وقت کے مفسر ہیں، المحرر المجید میں وہ حدیثیں لکھ کر آگے نتیجہ نکالتے ہیں. قال جمہور العلماء انہا فی الجنہ، جمہور علماء کا ان احادیث کے مطابق عقیدہ ہے کہ شہداء کی حیات جنت کی حیات ہے. فرماتے ہیں یعیدہ اللہ علیہ وسلم، اور اسی کی تائید کرتا ہے پیغمبر کریم کا فرمان لأم حارثہ تھا، جو آپ نے حضرت حارثہ کی ماں کو کہا تھا جب حارثہ
کی ماں نے آپ سے سوال کیا میرا بیٹا حارثہ قتل ہو گیا اینا وہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان ابنا کے اصحاب الفردوس الاعلی۔ علامہ ابن عطیہ اس حدیث کو پیش کر کے قریب مفسرین اردو والے عربی والے سب کے سب ان آیات کا معنی یوں کرتے ہیں، اور تھوڑا سا ٹیکا لگا رہا ہوں وہ بھی ذرا خیال صرف یوں نہیں، مولا محمد قاسم نانوتوی عجم باربعین آئے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو چونکہ جسم تے زندہ بھی چنانچہ کہ یہ تو علماء دیوبند بھی نہیں آکھا پتہ نہیں تو دیوبندی کیڑی قسم دے۔ سنو عجم باربعین میں فرماتے ہیں قرآن نے شہید کو زندہ کہا مگر جسم شہید کا مردہ ہے، جسم شہید کا مردہ ہے۔ یہ نانوتوی صاحب کے لفظ تھے، مولانا ادریس کاندلوی نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور یہ بات علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مشکلات القرآن میں ذکر کرتے ہیں، فرمایا مانا حیات نس کہ تعلق روح بدن بدر قبر، تعلق روح بدن اصلا نیز۔ حیات دنیاوی کا معنی یہ ہے کہ روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہو، بدر قبر تعلق روح بدن اصلا نیز، قبر کے اندر روح کا بدن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو میرا بھائی آ دو ایتیں شہداء بازی، اب توجہ کرنا ہے، دو ایتیں کون سی؟ یہ ثابتہ ہے مشتق پہ حکم لگے، اٹھا مختصر المعانی، مشتق پہ حکم لگے مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے، جہاں احیاء ان کی علت یقتل ہے۔ اور تمام اہل اصول نے لکھا یدار الحکم علی علت ہی، حکم کا دار و مدار علت بھی ہوتا ہے۔ تو اب جہاں قتل ہے وہاں احیاء ہے، قتل جب علت بن گیا تو پھر دلالت النص کیسے رہے گی؟ بھائی جیسے یہ ہمارے اہل بدعت بناتی ہے، اللہ کرے تمہیں سمجھ یہ علت بناتے ہیں شان کہ انبیاء کی شان زیادہ لہذا وہ بھی زندہ، جہاں شان علت ہی نہیں، علت لمن یقتل قتل ہے، تمہاری وہ دلالت النص نہیں بن سکتی۔ میں بنا کے دیتا ہوں دلالت النص، میں بنا کے دیتا ہوں کہ شہداء جن کو میرے نبی کی غلامی میں یہ اعزاز ملا کہ موت کے بعد ان کی ارواح جنت میں ہیں، تو انبیاء کے اولا جنت میں ہیں۔ شہداء کرام کو میرے نبی کی غلامی میں شرف ملا کہ ان کی ارواح جنت میں ہیں، تو انبیاء کی ارواح بطریق کے اولا جنت میں ہیں۔ یہ بات بھی دلالت النص والی بھی میں نے تیری رعایت سے کر دی ہے، ورنہ یہ جو احادیث متواترہ ہے اس کرنے والا مقربین سے ہے، اس کے لیے فروح و ریحان و جنت النعیم، یہ مستقل دلیل ہے، دلالت بنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح تتوفاہم الملائکۃ طیبین طبت حیا و میتا، طیبین طبت حیا و میتا، تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت۔ ہر طیب کی روح کا قانون، اور سب سے اعلیٰ طیب وہ طیب ہیں جن کے طیب ہونے کا صدیق اکبر اعلان کر رہے ہیں۔ اور صدیق نے کیوں طب کا کہا اس کا اعلان قرآن میں موجود ہے، الطیبات للطیبین، الطیبین الطیبات للطیبین،
اور طیبین کی روح ادخلوا الجنہ۔ اسی طرح تیسرا میرا استدلال سورۃ الفجر کی آیت ہے وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ مستقل ایک عنوان ہے، اس پر اور آیات بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرا دل کرتا ہے جھوٹی روایتیں پیش کرنے والوں کو پیغمبر کا فرمان بھی سنا اور انتہائی اختصار کے ساتھ 10 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ، اور دنیا کا کوئی ملا ان کی سند کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ صاف ستھری سندیں موطا مالک میں، بخاری میں، مسلم میں، صحیح ابن حبان میں، مسند احمد میں، تمام کتب حدیث اور تمام مذاہب اربعہ کے ماننے والے ان کی کتب میں موجود۔ فرمایا اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر اللہ سے کیا چیز مانگی؟ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی، اللہم رفیق اعلی پہنچا دے۔ اب یہ جھگڑے رفیق اعلی اوپر ہے یا نیچے؟ یہاں ڈنڈی مارتی ہے جی رفیق اعلی نیچے۔ میں نے کہا اٹھا بخاری، فرمایا آخر وقت میں میرے محبوب نے اپنی انگلی اٹھائی نحو سقف البیت، گھر کے چھت کی طرف۔ اگر تمہارے گھروں کی چھتیں نیچے ہیں تو رفیق اعلی بھی نیچے۔ نحو سقف البیت، اوپر ہاتھ اٹھایا، ماسٹر کہتے ہیں نیچے، پیغمبر کہتے ہیں اوپر۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا، اللہم الرفیق الاعلی۔ اور تے قرآن جو نکل رہا ہے رفیق اعلیٰ کے لئے تیرا تلے من النبیین والصدیقین۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اٹھا، فرمایا یا ابتا من جنت الفردوس ماوا۔ حضرت فاطمہ نے متعین کر دیا کہ آپ جو رفیق اعلیٰ مانگ رہے تھے وہ رفیق اعلیٰ ہے جنت الفردوس۔ وہ رفیق اعلیٰ کیا ہے؟ جنت الرفیق اعلیٰ مانگا، رفیق اعلیٰ ہے کہاں؟ وہ جنت الفردوس ہے۔ اور جنت الفردوس کہاں ہے؟ اللہ کی عرش اس کا لنٹر بنتا ہے، عرش کے نیچے ہے۔ اس لیے میرا بھائی توجہ کر، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہاں ایک حدیث کا ٹکڑا دل میں رکھ لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ نے یہ مانگنا شروع کیا اللہم انی اسألک الرفیق الاعلی الحقنی بالرفیق الاعلی، تو آپ جب تندرست تھے، صحت کے زمانے میں اللہ کے محبوب کرتے تھے، ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ بات ذرا سننا۔ اس کے 2 طرح کی حدیثیں آ رہی ہیں۔ ایک ہے ما من نبی یقبض قط، کوئی پیغمبر اس کی روح قبض کبھی نہیں ہوتی، حتی یرا مقعدہ من الجنہ ثم یخیر، یہاں تک کہ اللہ اس پیغمبر کو، یاد رکھو دوسری حدیث کے لفظ ہیں لا یموت نبی قط، لا یموت نبی قط، اس طرح ثابت کی جاتی ہے حیات الانبیاء، ہر نبی کی بات۔ ایک آدمی پڑھ رہا تھا الانبیاء حیاء فی قبورہم، میں نے اسے پوچھا الانبیاء کا الف لام کون سا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ الانبیاء حیاء فی قبورہم سارے مراد ہیں، بس
بریکے پھیرو، کیونکہ ابھی کہتے ہیں نا سارے مراد ہیں تو پھر ارشاد قبر مبارک سے کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے آپ بھی اس وقت فی قبورہم کا مصداق اور استقبال پر کسی چیز کا گرینہ بھی نہیں۔ پھر الانبیاء احیاء فی قبورہم کا الف لام آج تک تمہیں ان کے مولویوں سے متعین نہیں۔ یہ الف لام کون سے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، نبی قطع، یہ حضرت عیسیٰ کو بھی شامل ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی شامل ہے، دونوں کو شامل۔ کسی پیغمبر پہ موت نہیں آتی جب تک جنت کا ٹھکانہ نہیں دکھا دیا جاتا۔ اور پھر اکرامی